سود کی وجہ سے جو مال آئے، سودی کاروبار لوگ کر رہے ہیں، دھوکے، دھونس، دہاندلی، ہیلے حوالے بہت سارے جمع کر کے جس طریقے سے بھی یہ سودی کاروبار کرتے ہیں، تو سودی کاروبار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا مال کماتے ہیں، بہت سارا مال کماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس کو کبھی دل کو سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ حرام مال سے کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ دوسری اصل بات یہ ہے کہ سود کھانے والا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، نظام انفاق کا بنایا، نظام غریب کی مدد کا بنایا، اس کو قرض دینے کا، اس کو خیرات دینے کا بنایا، صدقہ کرنے کا بنایا، قرض دے دو، قرض دینے کے بعد مہلت دو، اگر مہلت دینے کے باوجود بھی وہ ادا نہیں کر سکتا تو تم پھر اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے یہ نظام دیا ہے، غریب کو قرض دو، غریب کو صدقہ دو، خیرات دو، غریب کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دو۔ یہ انفاق سے، صدقہ سے ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہو تاکہ غریب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ لیکن سودخور کیا کرتا ہے؟ سودخور اپنا مال بھی اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب غریب کو دیتا ہے تو وہ بھی محفوظ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی خون پسینے کی ساری کمائی یہ جمع کرتا ہے، اس سے یہ چوستا رہتا ہے، کھینچتا رہتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کا سارا مال یہ ہڑپ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، اس طرح حرام کیا کہ فرمایا یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سودخوروں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سودخور سے فرمائے گا خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ، تم اپنا اسلحہ اٹھاؤ، میرے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ